السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک شخص ہے جو روزانہ اپنی زندگی کو بڑے آرام سے گزار رہا ہے، مگر جب اس کی شادی کا وقت قریب آتا ہے اور شادی جب اس کی ہو گئی، ہونے کے بعد ایک ہی جستجو جو ہر کسی کے دل میں ہوا کرتی ہے، ہر کسی کے ارمان ہوا کرتے ہیں، شادی کے بعد جو ہے ایک بچے کی ہر کوئی خواہش رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے۔ تو اس کی شادی کو جب وقت گزرا، 1 سال گزر گیا، 2 سال، 3 سال، مگر اس کو بچے نہیں ہو رہے، بڑا پریشان ہے۔ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کرانے کے لیے، پورا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، پھر بھی اولاد نہیں ہوئی۔ کبھی ڈاکٹر سے چھٹکارا لے کر کے حکیم کے پاس جاتا ہے، حکیم کا پورا علاج کیا، اس نے بھی علاج کرایا، پھر بھی اولاد اللہ تبارک و تعالی نے نہیں عطا فرمائی۔ حکیموں کے پاس گیا، طبیبوں کے پاس گیا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، تمام دنیا میں گھوم گیا، مگر اس کے بچہ نہیں ہوا۔ بڑا پریشان تھا۔ ہر کسی کی تمنا اور آرزو یہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شادی کے بعد اس کو بچے سے نواز دے تو بڑا ہی اچھا ہو۔ ہر کسی کی خواہش اور تمنا یہی ہوا کرتی ہے۔ جب کافی وقت گزر گیا، 1-2 سال نہیں بلکہ 10 سال کا ایک لمبا عرصہ جب گزرا، اس شخص نے سوچا کیا کیا جائے کہ ابھی تک میرے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا۔ عمرہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا۔ آج جیسے دیکھا جائے پوری دنیا میں عمرے کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لوگ ذوق در ذوق عمرے کے لیے لوگ روانہ ہو رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسی بہانے وہ جگہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ الغرض یہ وہ شخص جب گھر سے نکلا عمرہ کرنے کے لیے اور جب کعبہ مکرمہ پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد کعبے کا طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر کے 2 رکعت نماز نفل کو ادا کرتا ہے۔ نماز نفل کو جب ادا کیا اور کرنے کے بعد وہیں پر کھڑے ہو کر کے وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے، میرے مولا میری دعا کو قبول فرما لے اور مجھے ایک بچہ عطا فرما۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ سال لگتے لگتے 1 سال ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑا حسین و جمیل ایک بیٹے سے نواز دیا، سبحان اللہ۔ جب ایک بیٹا اس کا 1 سال کے اندر ہو گیا تو اس کے بعد وہ بچہ دھیرے دھیرے پروان چلنے لگا۔ ایک ہی بچہ تھا، باپ نے بڑے لاڈ اور پیار سے اس کو پالا، بڑے اس کے اوپر خرچ کیے، ہر طریقے سے اس کو پیار دکھایا جاتا تھا، مگر یہ نہیں پتا کہ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، میرا بچہ کس رستے پر چلنا شروع ہو گیا ہے۔ ایک وقت وہ آیا جب بچہ بڑا ہوتا ہے، ہونے کے بعد اب یہ بچہ گھر میں نہیں رکتا، باہر رہتا ہے، پیسے لے کے جاتا، اڑا کر کے آ جاتا ہے، کماتا نہیں ہے۔ باپ نے کئی مرتبہ سمجھایا مگر یہ بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ماننے کے لیے تیار نہیں، لمبا ایک عرصہ گزر گیا، سمجھاتے سمجھاتے تو ایک مرتبہ باپ نے اس کو گھر میں لایا، پکڑ کے مارنا شروع کر دیا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو مارا۔ اب بیٹا جو تھا دن رات پریشان ہے، اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہے، اپنے باپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ وہی باپ جو اس کو پانے کے لیے کتنی تمنا کرتا ہے، کتنی دعائیں کرتا ہے، کیسے کیسے جتن اور کیسے کیسے ڈاکٹروں سے، حکیموں سے، طبیبوں سے علاج کرایا اور اس کے بعد بھی بچہ نہیں ہوا، تو اسی بچے کے خاطر اس باپ نے اللہ اکبر عمرہ کیا اور کعبے کے صحن میں جا کر کے مقام ابراہیم پر اللہ تبارک و تعالی سے دعاؤں میں اس بیٹے کو مانگا تھا۔ اب یہ بیٹا اپنے باپ کو اللہ اکبر برا بھلا کہتا ہے، کبھی گالیاں دیتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں حضرات محترم، اگر آپ کے والدین دنیا میں حیات ہیں تو ان کی قدر کیا کرو۔ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے باپ نے کس قدر مشقتیں اور پریشانیاں جھیلنے کے بعد تمہیں یعنی پروان چڑھایا ہے، کس طریقے سے تمہاری پرورش کی ہے تم نہیں جانتے ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جب وہ بچہ جوان ہوا، اسی بچے نے پھر کیا کیا، اس نے بھی عمرے کا ارادہ کیا۔ ارادہ کرنے کے بعد جب کعبے کا طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر جہاں اس کے باپ نے کھڑے ہو کر اس کے بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی، وہیں پر یہ بیٹا آج مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کے مرنے کی دعا مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس باپ کے مرنے کی دعا مانگتا ہے جس باپ نے اس کو پانے کے لیے کیا کیا پریشانی نہ اٹھائی ہیں، کیا کیا دقتیں نہیں اٹھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں
اب یہاں آپ غور کریں، فکر کریں کہ ایسا بچہ جس کے ہو جائے اور پھر وہ اپنے باپ کی اور ماں کی مرنے کی دعائیں کرتا ہو، تو بتاؤ ماں باپ کا دل کس قدر دکھتا ہوگا اور پریشان ہوتا ہوگا۔ حضرات محترم، میرا کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے، ماں باپ اگر حیات ہے دنیا کے اندر، آپ ان کی خدمت کیا کریں، ان سے اونچی آواز میں بات بھی نہ کیا کریں، آپ ان سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا کریں۔ کیوں؟ ادھر اگر ماں باپ راضی رہتے ہیں تو اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی رہتے ہیں، اور حضور جب راضی رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب راضی ہو گیا تو یاد رکھیے گا ہماری دنیا بھی کامیاب، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت کو بھی کامیاب فرما دے گا۔